کراچی کلیکٹ کرتا ہے سندھ جنریٹ کرتا ہے، کراچی کلیکٹ کرتا ہے سندھ جنریٹ کرتا ہے. میں نے تو برا نہیں مانا کہ سردار شاہ صاحب جو ہے وہ کراچی کو سندھ سے الگ کر رہے ہیں، میں نے تو نہیں مانا. میرے بھائی محمد بخش مہر ہے، وہ جب بتا رہے تھے کہ کراچی میں ہم نے یہ اسکیم رکھی ہے اور سندھ میں ہم نے یہ اسکیم رکھی ہے، نارمل ہے، نارمل ہے، میں نہیں مان رہا ہوں برا. اچھا کیوں نہیں مان رہا ہوں؟ اس کا ریزن ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو. اسی طرح ہمارے ضیاء صاحب ہیں، وہ بھی اسکیم بتا رہے تھے نا کراچی میں ہم نعمان کے بارے میں ساری بات کرنے کے بعد اس کے بعد بولنے لگے سندھ میں جو کچے کی صورتحال ہے نا تو کراچی سے. اچھا اس میں برا ماننے والی بات نہیں ہے، کیوں؟ میں بتا رہا ہوں بھائی، سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے یہ بات کہ کراچی از دا پروونشل کیپٹل آف دا پروونس آف سندھ. اب کراچی کی اپنی خود کی آئیڈینٹی ہے. مثال دے دیتا ہوں کس طرح ہے، مثال دے دیتا ہوں. کوئی باہر جاتا ہے نا ملک میں کام کرنے، تو بھئی کہاں سے ہو؟ پاکستان سے ہو. پاکستان میں کون سے شہر سے؟ اچھا مشہور شہر آپ کو پتہ ہے، گنی چنئی باقی باہر کے لوگوں کو پتہ ہوتے ہیں. تو جیسے ہی آپ کراچی بتاتے ہو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اچھا کراچی سے ہو، اچھا لاہور سے ہو، اچھا اسلام آباد سے ہو. اب اگر کوئی باہر جا کے یہ بولے کہ میرا تعلق دادو سے ہے، تو اس کے لیے اس کو پتہ ہے کیا کرنا ہوگا؟ وہ دادو تو بولے گا، وہ بولے گا کہاں پر ہے، تو یہ جو دادو والے نا وہ بتائے گا کہ 350 کلومیٹرز اوے فرام کراچی. ریفرنس آپ کو کراچی دینا پڑے گا. یہ نارمل ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں، اس میں برا نہیں مانا کریں آپ لوگ. اور بھائی بیٹا اگر باپ سے زیادہ مشہور ہو گیا تو کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں پتا ہے پروونشل کیپٹل ہے کراچی، اس میں کوئی بات نہیں ہے، اور کوئی اس میں کوئی الگ ولگ نہیں کر رہا، خدا نہ خواستہ. اور پالیسی بتا دی نا سعید بھائی نے، بالکل میں ان کو انڈوس کروں گا. ہماری پالیسی ہوتی ادھر قرارداد آئی بھی ہوتی، بھائی وہ نہیں ہے پالیسی. تو خدا را ان چیزوں سے اجتناب کریں کہ دوسرا سال ہے میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں، خدا را. اچھا مجھے لگتا ہے نا یہ والا پرابلم کیوں ہوتا ہے ممبران کے ساتھ، کیونکہ ان لوگوں کو بولنے کو کچھ ہوتا نہیں ہے. اچھا جو اے ڈی پیز ہیں، میں اس لیے بتا رہا ہوں، اے ڈی پیز ہیں اس پہ منسٹر کو کرٹیسائز ہی نہیں کر سکتے. جو منسٹر کو کرٹیسائز کر دیتا ہے، پچھلے سال ایک بدین کی ہماری بہنیں انہوں نے کر دیا تو پریشانی میں آ گئی تھی بیچاری وہ. اس سال ہمارے ایک ممبر نے کیا، وہ بھی پریشانی میں آ گیا. میں نام نہیں لوں گا ورنہ پھر وہ دوبارہ پریشان، جو بھول گئے ہوں گے حکومت والے وہ یاد آ جائے گا ان کو. سمجھیں اس چیز کو. یہ جو میں نے ساری باتیں کی ہیں، یہ میں بولتے ہیں نا کراچی کراچی کراچی، بھائی میں تو پورے سندھ کی بات کر رہا ہوں نا. اس میں اے ڈی پیز میں زیادتی ہو رہی ہیں، کراچی تک کشمور آپ لوگ کر رہے ہیں جناب. یہ اے ڈی پی مجھے لگتا ہے سماؤ ایک فراڈ ہے، اس میں کام وام نہیں ہوتا ہے. ایک اسکیم وہ جو ہو جانی چاہیے تھی وہ بھی نہیں ہوتی ہے، ان پہ کمیشن اٹھ جاتے ہیں، پھر اتنے سال تک چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے. کوئی پریکٹیکلی اس کا جو امپیکٹ آنا چاہیے وہ نہیں آ پاتا ہے. جب امپیکٹ نہیں آ پاتا تو پھر جو بین الاقوامی جریدے ہیں نا وہ پھر نکالتے ہیں رپورٹیں، وہ رپورٹیں لگتی ہیں آپ کو بری. مثال دے دیتا ہوں، شہر کراچی اس پہ جو ہے وہ شہر کراچی میں ایک رپورٹ آئی نا. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا اس شہر پہ، میں لوکل گورنمنٹ کی مثال دیتا ہوں. جیسے اس شہر میں لوکل گورنمنٹ میں کے ایم سی ہے، کے ایم سی کا کسٹوڈین جو ہے وہ اوبیسلی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. ان کو ماشاءاللہ پوری لیڈرشپ کی سپورٹ ہے. جو میئر صاحب ہیں ان کو پوری لیڈرشپ کی سپورٹ ہے، سی ایم صاحب کی سپورٹ ہے. اس میں سعید غنی، اچھا چلے لکھ دیا، سعید غنی صاحب کی سپورٹ ہے، سب کی سپورٹ ہے ماشاءاللہ سے، سب کی سپورٹ ہے نا، ان کو سبھی کی تو سپورٹ ہے. اچھا وہ میئر تو ابھی بنے ہوئے ہیں نا، اس سے پہلے 2-2.5 سال وہ ایڈمنسٹریٹر بھی رہے. کوئی ان سے پورے اس کے ٹینیور کا سوال کیوں نہیں کرتا؟ کوئی تو سوال کرے اس سے یار، کوئی تو سوال کرے کہ یہ شہر لیسٹ لیویبل سٹی میں 169واں نمبر تھا، اس دفعہ اس سال 170واں نمبر ہو گیا. کوئی تو سوال پوچھے نا اس سے. اچھا نہیں مانے رپورٹ، آپ اس کو بھی نہیں مانتے، اکنامک انٹیلیجنس رپورٹ کو بھی نہیں مانتے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے لوکل گورنمنٹ کی یوسیز کو لے کے جو بات کی آپ اس کو بھی نہیں مانتے، آپ ایم کیو ایم کی بھی نہیں مانتے، آپ جماعت اسلامی کی بھی نہیں مانتے، آپ پی ٹی آئی کی بھی نہیں مانتے. او بھائی کس کی مانتے ہو یار آپ لوگ؟ بھائی زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھے. اور ایک اور بات، یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ جی ہماری ماشاءاللہ obviously 83 100 117، تو اس میں جو ودن پیپلز پارٹی جو چیزیں وہ بھی تو پتہ ہے نا. مطلب ایک پاکستان پیپلز پارٹی کا جینون ووٹ ہے جو تیر کا نشان ہے اور تمام چیزیں، اور ماشاءاللہ ایک الیکٹیبل پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو ہو گئی ہیں. مختلف جماعتوں میں لوگ تھے، کوئی آزاد حیثیت میں لڑتا تھا، اب وہ پیپلز پارٹی کا حصہ ہے. ٹٹا سے شروع کرو، شکارپور تک چلے جاؤ، پھر آگے پیچھے بھی یہ سارے لوگ اب پیپلز پارٹی کا پارٹ ہیں. اس لیے 83 سے 100 ہو گئے. اس دفعہ ایک اور 47 کی بھی سہولت مل گئی تو الحمدللہ 117 ہو گئے. تو کارکردگی پہ نہیں ہوئے بھائی، یہ تو لوگ کلیئر رکھیں.
آپ جیسے بتاتے ہیں نا اپوزیشن میں جماعت اسلامی ہے, پی ٹی آئی ہے, ایم کیو ایم ہے, تو میں نے وہ 117 کا تھوڑا سا بتا دیا. اس شہر کو لے کے میں صرف اتنی سی باتیں ایک شعر کی اس میں صورت میں پیش کروں گا, 6 منٹ رہ گئے, کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کہ مجھ کو کہانیاں نہ سنا, شہر کو بچا, باتوں سے میرا دل نہ لبا, شہر کو بچا, تو اس لیے ہے شہر کا حاکم کہ شہر ہے, اس کی بقا میں تیری بقا, شہر کو بچا. تاریخ داں لکھے گا تیمور یہ ضرور, ایک شخص تھا جو کہتا رہا شہر کو بچا. تو یہ مہربانی کریں اسپیکر صاحب, یہ کچھ کام کر لیں, بڑی مہربانی. کوئکلی کچھ چیزوں پہ آ جاتا ہوں. انجینئرس کا ٹیکنیکل الاؤنس ریزولوشن پاس ہوئی مئی 2024 میں, کچھ بھی نہیں ہوا. میں ایکسپیکٹ کروں گا سی ایم صاحب سے کہ مہربانی کریں اس کا جو ہے وہ کر دیں. حیدرآباد کو لے کے بہت ساری چیزیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں. رانی باغ حیدرآباد کو بی او ٹی کی بنیاد پر دینے کی تیاری کی جا رہی ہے, اس کو شفاف بنایا جائے. حیدرآباد میں پانی کی ضرورت 125 ایم جی ڈی ہے, ایک واٹر فلٹر پلانٹ 5 ایم جی ڈی کا لگایا ہوا, اس میں بھی پانی سپلائی نہیں ہو رہی. اسی طرح 17 سال اقتدار میں حیدرآباد کی 3 سڑکیں بتائی ہیں, وہ بھی گزشتہ 3 سال سے جو ہے وہ زیر تعمیر ہیں. بینظیر بھٹو فلائی اوور کا میں آپ کو بتا چکا ہوں. یہ ساری صورتحال ایسی ہے کہ جس پہ اگر میں نے اے ڈی پی کچھ زیادہ کر کے غلطی کر دی, میرے پاس باقی چیزوں کے لیے ٹائم نہیں بچ پا رہا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھیں, یہ ٹھیک کرنی ہے آپ لوگوں کو, یہ حکومت نہیں ٹھیک کرنی ہے. اسی طرح منیمم ویج, مہنگائی بڑھ لی 18%, منیمم ویج جو ہے وہ پتہ نہیں 37,000 ہے کتنی ہے. اس کو خدارا منیمم ویج کو بڑھایا جائے. میری تو ڈیمانڈ ہوگی اس کو کم از کم 50,000 تو کی جائے. جتنی مہنگائی چل رہی ہے اس میں تو مزدور تو مر چکا ہے بیچارہ. ڈسیبل الاؤنس جو ہے اس کو بھی خاطر خواہ اضافہ کیا جائے. اچھا میں اپنے نا, جو میرے پاس پولیس والے جو موجود ہیں ان کے, میں ایک پے سلپ مجھے ایک کانسٹیبل دکھا رہا تھا, اس میں واشنگ الاؤنس تھا ان کا 100 روپے. میں دیتا ہوں ضیاء الانجار صاحب کو 100 روپے مہینے بھر کا, ذرا کپڑے تو دھو کے دکھائیں 100 روپے میں. اس کو تھوڑا بڑھائیں, اپڈیٹ کریں. اچھا اس میں ہے باقی آپ لوگوں نے کیے ہوئے ڈاگ ریلیف اور یہ وہ ساری چیزیں, مگر جو بیسک دیکھیں آپ 10% بڑھا دیتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, مگر جو اس کے ایسوسیٹ جو الاؤنسز ہیں اس کو اگر نہیں بڑھائیں گے, وہ کمپیٹیبل نہیں کریں گے 2024-25-26 کے مطابق, تو شاید وہ چیزیں ٹھیک ہو نہیں سکیں گی. اسی طرح راشن الاؤنس 1000 روپے میں راشن کا سسٹم بھی دیا ہوا ہے انہوں نے. تو یہ ساری چیزیں میری گزارش ہوگی. اور کراچی جس انداز سے مافیاز رن کر رہی ہیں نا, مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بلاول صاحب کی لائن مجھے بہت اچھی لگی تھی, وہ لائن جس پہ انہوں نے وہ مودی کے بارے میں کہا تھا نا کہ مودی از دا ٹیمو ورژن آف نیتن یاہو. تو کراچی میں جو آپ کے پاس ایڈمنسٹریشن موجود ہے نا, تو اس کراچی کو اس ایڈمنسٹریشن نے بنا دیا ہے ٹیمو ورژن آف میکسیکو سٹی, جہاں پہ صرف مافیاز رن کر رہی ہیں. ٹینکر مافیا, ڈمپر مافیا, یہ مافیا, وہ مافیا. اس سے کوئی سوال کرے, اس سے سوال نہیں ہو رہا. بہت ساری چیزیں. فیڈرل ریلیٹڈ ایشو میں نے آپ کو بتا دیا. کے الیکٹرک کا مسئلہ خدارا مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کیا کیا جائے جو اس کے الیکٹرک کے مسئلے سے ہماری جان چھڑائی جا سکے. وہ کام نہیں ہو پا رہا. سعید غنی صاحب نے کل جو بات کی, میں اس سے ایگری کروں گا کہ وہ وہی والی بات ہے کہ جی 4 کی سزا وہ 100 کو دے رہے ہوتے ہیں. ہم پتہ نہیں ایز اے اسمبلی, ایز اے حکومت, اگر میں حکومت کی بھی بات کروں تو ہم کچھ کر نہیں پا رہے. تو خدارا اس پہ جو ہے وہ کوئی ایسا عمل کر لے کہ جس سے جو ہے وہ بہتری لائی جا سکے لوگوں کی زندگیوں میں. ساتھ ساتھ اسپیکر صاحب میں نے جیسے اپنی پوری کوشش کی کہ تھوڑا سا بجٹ کی سپیچ کو ٹون ڈاؤن کر کے رکھوں. ایک جو پیپلز پارٹی کے جو رویہ ہے نا, وہ مجھے اشعار کی صورت میں بس میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جناب آپ سے وجہ حسد بھی چاہتے ہیں, جناب آپ سے وجہ حسد بھی چاہتے ہیں, مخالفت کی مگر کوئی حد بھی چاہتے ہیں. یہ دونوں باتیں تو ایک ساتھ ہو نہیں سکتی, یہ دونوں باتیں تو ایک ساتھ ہو نہیں سکتی. برا بھی کہتے ہیں, ہم سے مدد بھی چاہتے ہیں. تو مہربانی کریں اس انکلوزیو اپروچ کو صرف بجٹ کی بک تک لکھ کے جاننا چھڑائیں, واقعتاً اس پہ کام کریں. اور موسمیاتی تبدیلی پہ بہت زیادہ امپیکٹ آ رہا ہے, اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. میں نے جیسے بتا چکا ہوں, اسپیشل افراد کی ٹرانسپورٹ کی مد میں 4,000 ہے, اس کو بڑھا کے 8,000 کیا جائے. کتنی پرچیاں دے رہے ہو بھائی؟ ہاں وہ نہیں چھوڑ دیں. اچھا اسی طرح میری گزارش ہوگی کہ جس بہتر انداز سے آج منسٹر صاحبان نے بات کی ہے, میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ
اسی انداز کو کیری کیا جائے گا، اور جو غلطیاں کوتاہیاں ان دونوں بک کے اگینسٹ جو ہوئی ہیں، اس کو اسپیکر صاحب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو ٹھیک کریں. اب مجھے نہیں پتا آپ کیسے ٹھیک کریں گے، کس طرح ٹھیک ہوگی. یہ ٹھیک نہیں ہوگی تو پریسیڈنٹ غلط سیٹ ہو جائے گا، اور پریسیڈنٹ غلط سیٹ ہو جائے گا تو پھر ہم سب کو، ہم اس اسمبلی کو آنے تمام چیزوں کو بہتر کرنے میں شاید ہمیں مشکلات ہوں، اور اسمبلی کا پریزیڈنٹ سیٹ غلط ہو جائے گا تو پھر ہم سب قصوروار ہوں گے. تو اسپیکر صاحب آپ کا بہت شکریہ، میری جماعت کا بہت شکریہ، اپوزیشن کے تمام جماعتوں کا شکریہ، ہمارے جماعت اسلامی کے فاروق بھائی ہیں اور پی ٹی آئی کے ہمارے دوست ہیں شبیر بھائی، نظر نہیں ہیں، شبیر بھائی کا شکریہ، پیپلز پارٹی کا شکریہ، تعامل مزاجی سے میری اسپیچ سنی، اور تمام وزراء کا شکریہ. میں چاہوں گا کہ اسی طرح سے جو ہے وہ چیزیں کیری کی جائے تاکہ سندھ کی ترقی و فلاح میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں.